بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمدللہ ہماری یہ دوسری مجلس ہے کتاب بلوغ المرام کے بعد میں. شروع میں بس کچھ ابتدائی باتیں ہوئی تھی اور تھوڑا سا مقدمہ ہم نے دیکھا تھا، ایک ایک کر کے ہر لفظ پہ جتنا علماء نے شرح کی وہی ہم سامنے پیش کر رہے ہیں. ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے، تو تھوڑی بہت اس پہ گفتگو ہو گئی تھی، لیکن اس کی مراجعے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک غلطی کی نشاندہی. میں نے شاید پچھلی مجلس میں کہا تھا کہ یہاں پہ الحمدللہ میں ال کو میں نے اختصاص اور استحقاق بھی بتا دیا تھا. نہیں، ال جو ہے وہ استغراق کے لیے ہے. استغراق یعنی جہاں پہ کل کا معنی ہے، یعنی تمام حمد، یعنی کل حمد. ال استغراقی، استغراق کا مطلب تمام اس کو شامل کر لینا، تمام چیز کو شامل، جس کی مثال ان الانسان لفی خسر سے دی تھی. اور یہ آگے جو لام ہے للہ، لام جر جو ہے، کیونکہ لام بھی بہت ساری قسموں کا ہوتا ہے، لام تملیک ہوتا ہے اور بہت سارے قسم کے. تو یہ لام جو ہے یہ لام اختصاص کا یا استحقاق کا ہو سکتا ہے. اختصاص یعنی حمد خاص کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یعنی اگر کسی اور کی بھی حمد کرتے ہیں لیکن وہ حمد کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ رب العزت کے. دوسری استحقاق، استحقاق کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے. جیسے ہم کا اصلی مستحق اللہ رب العزت ہے. تو یہ غلطی ہو گئی تھی، اور میں نے شاید یہ الف لام میں اس کو شامل کر دیا تھا. یہ لام الف لام جو ہے وہ شیخ حسین رحمۃ اللہ استغراقی کہتے ہیں، اور لام کے دو معنی بتاتے ہیں، تو اختصاص کے لیے یا استحقاق کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تک. یہاں تک ہم نے تھوڑی گفتگو کر لی تھی. پھر آگے وآلہ واصحابہ، یعنی ہم نے کیا کہا کہ والصلاۃ، یعنی صلاۃ ہو اور سلام ہو، کیونکہ گفتگو ہو چکی ہے. صلاۃ و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. وآلہ، جی، وآلہ، اور آپ کے آل پر اور آپ کے صحابہ پر. آل، تو آل سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ جی، آل اور صحابی. ہم نے کہا تھا پچھلی مجلس میں یہ ایک قسم کا مذاکرہ ہے، تو جو بھی ذہن میں انشاءاللہ ہم ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان غلطی سے بھی سیکھتا ہے. جی، آل سے کیا مراد ہے؟ جی، آل سے مراد ان کے گھر والے. ہاں، ان کے گھر والے، ان کے خاندان. آل اس لیے علماء عام طور پہ کہتے ہیں یہ اہل سے تھا، ہا کو حمزہ کر دیا تو آل بن گیا. یہ اصل میں اہل سے تھا، یعنی گھر والے، تو آل بن گیا. تو صحابہ سے مراد آپ کے صحابہ. ہم ان میں اور زیادہ گفتگو کریں گے. پہلے اس پر آتے ہیں کہ ہم صلاۃ و سلام کس کس پہ بھیج رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے گھر والوں پر اور آپ کے صحابہ پر. جس طرح آپ کی تعلیم بھی ہے کہ جب حکم ہوا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے مومنو تم بھی صلات بھی بھیجو اور خوب سلام بھیجو. تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ قد عرفنا السلام علیک فکیف الصلاۃ علیک، ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ آپ کے اوپر سلام کس طرح بھیجنا ہے، سلام کیسے بھیجنا ہے؟ السلام علیک یا رسول اللہ، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے آپ کی حیات میں صحابہ کرام سلام بھیجا کرتے تھے. اور کچھ صحابہ سے یہ ثابت آتا ہے کہ آپ کے وفات کے بعد تشہد میں وہ یہ کہا کرتے تھے السلام علی النبی، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے حیات تھے تب تو خطاب کا صیغہ استعمال کرتے تھے. ابھی آپ نے نحو پڑھی تو خطاب کے صیغے آپ کو پتہ ہیں، السلام علیک، السلام علیک ایھا النبی، جو کہ ہم ابھی بھی پڑھتے ہیں. لیکن کچھ صحابہ سے آتے ہیں کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سامنے نہیں ہیں، خطاب کا صیغہ وہ چھوڑ کے کیا کہا کرتے تھے؟ السلام علی النبی، یعنی غائب کا صیغہ، یعنی سلام ہو نبی پر. تو صحابہ نے کہا کہ سلام تو ہم سیکھ چکے ہیں، صلات آپ کے اوپر کس طرح بھیجنی؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک الی آخری. یعنی یہ درود ابراہیم جو سب سے مشہور ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ صیغے ہیں درود کے جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو لوگوں کے بناوٹی خود انہوں نے بنا دی اور ان کے نام بھی رکھ دیے. وہ اگر آپ ڈھونڈیں گے تو کبھی بھی آپ کو نہیں ملیں گے. کچھ نام ہمارے سننے میں آتے تھے، ہمارے شیخ ہمیں عام طور پر درود تاج، درود تنجینہ، پتہ نہیں کہاں سے یہ لے آئے. ان کا احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، صحیح احادیث میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. صحیح احادیث میں کچھ صیغے ہیں درود کے، تو
ان میں سے جو سب سے کامل صیغہ ہے وہ درود ابراہیم جو ہم عام طور پہ نماز پڑھتے ہیں، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. تو آلی ہی سے یہاں پہ مراد آپ کے گھر والے ہیں، اور آپ کے گھر میں آپ کے گھر والے میں آپ کے رشتے دار آ گئے، اور آپ کی بیویاں بھی آ گئی، آپ کی بیویاں بھی آپ کے گھر والوں میں آ گئے. اور ایک 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 صیغہ جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، میرے خیال میں غالباً صحیح مسلم میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ درود کے صیغہ میں یہ سکھا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم. دیکھیں آپ نے کیا فرمایا، اللہم صلی علی محمد، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ صلاۃ بھیج کس پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، علی محمد وازواجہ اور ان کی بیویوں پر، وازواجہ وذریتہ اور ان کی اولاد پر، وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم جس طرح آپ نے آل ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر، کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید اللہم بارک علی محمد و ازواجی و ذریتی کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ بھی صیغہ ثابت ہے، اور یہاں پہ آل کی جگہ آپ نے اپنی بیویوں کا اور اپنے بچوں کا ذکر کیا. تو یہاں پہ آل سے مراد جس طرح علماء بھی بتاتے ہیں کہ آل سے مراد یہاں پہ آپ کے گھر والے ہیں. اسی طرح قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ احزاب کی مشہور آیت ہے، روافض جو ہیں اس میں اپنا معنی کرتے ہیں لیکن ان کا معنی یہاں پہ بالکل ٹھیک نہیں بیٹھتا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں جو گفتگو وہاں پہ ہو رہی ہے، آپ کی ازواج مطہرات ام المومنین کے بارے میں، تو پھر آگے جا کے اللہ رب العزت نے فرمائے وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں ٹک کے رہو، یعنی اپنے گھر میں رہو، یعنی بغیر ضرورت کے عورتوں کو گھر سے باہر نکالنے سے منع کیا. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. پھر آگے جا کے اس آیت میں اللہ رب العزت فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت. اہل بیت، اہل بیت یہاں پہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ پورا سیاق و سباق کس کے بارے میں ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام سے نہیں، آپ کی بیویوں سے. آپ کی بیویوں سے کس سے کہا کہ گھر میں بیٹھی رہو، باہر نہیں جانا، اور جیسے جاہلیت میں عورتیں زیب و زینت کر کے نکلتی تھی ویسے نہیں نکلنا، اور یاد کرو کہ تمہارے گھر میں کون کون سے. یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر کس کو اہل بیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت، اہل بیت ویطہرکم. تو آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں آتی ہیں، اسی طرح آپ کے خاندان والے جو ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے آل ہو گئے. لیکن یہ آل کا معنی ہم اس وقت کریں گے، علماء بتاتے ہیں جب صحابی کا لفظ الگ نہ ہو. اگر صحابی کا لفظ الگ سے آئے تو ہم آل کا معنی کریں گے کہ آپ کے گھر والے، اور صحابہ سے مطلب یعنی آپ کے گھر کے علاوہ جو باقی جو صحابہ جو آپ پر ایمان لے کے ہیں وہ صحابی. لیکن اگر صرف آل کا لفظ ہے یا صحابی کا لفظ ہے تو آپ کے تمام گھر والے بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں کو ساتھ میں لایا جائے، دونوں لفظوں کو ساتھ میں لایا جائے. ٹھیک ہے، تو آل کا معنی ہو گیا یہاں پہ. اچھا، صحابی، صحابی جو جمع ہے، صحابی کی جمع صحابی، اصحابی بھی آتا ہے، صحابی بھی آتا ہے. تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے ساتھ جب اللہ کے رسول تھے تب جو اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لائے، جی، پھر ان کا انتقال ایمان پہ ہی ہوا. ہاں بالکل صحیح. یہ صحابی کی جو تعریف ہے علماء نے مختلف تعریف کی، لیکن ہمارے جو اس کتاب کے مؤلف ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، ان کی تعریف عام طور پہ علماء اس کی اختیار کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب نخبۃ الفکر، ان کی کتاب ہے مصطلح حدیث کے بارے میں، چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت جامع کتاب ہے. انہوں نے صحابی کی تعریف اس شخص سے کی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان ومات علیہ، کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو. یعنی یہ نہیں کہا کہ دیکھا ہو، ملاقات کی ہو. تو ملاقات میں نابینا بھی آ گئے، کیونکہ کچھ ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ملاقات کی لیکن آپ کو دیکھ نہیں سکتے، جیسے ابن ام مکتوم ہے جن کا ہے کیا بولتے ہیں عبس و تولی میں ان کا ذکر آیا، نابینا صحابی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں لیکن ملاقات ہوئی ایمان کی حالت میں. کیونکہ کتنے لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے لیکن ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا. ابو جہل نے دیکھا لیکن ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، تو صحابی نہیں ہے. اور کیا کہتے ہیں، ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور اسی پر ان کی موت بھی ہوئی ہے، یعنی ایمان کی حالت میں ان کی موت بھی ہو. اور حافظ ابن حجر یہی ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں وَلَوْ خَلَلَتْ بِهِ رِدَّ عَلَى الْأَصَحِّ، یعنی اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر بیچ میں کوئی بھی ردہ بھی آ گیا یعنی مرتد بھی بیچ میں ہو گئے لیکن پھر ایمان لائے تب بھی وہ صحابی ہے. اس کا کیا مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کچھ ایسا موقع آیا ہو کہ دین سے پھر گئے، نعوذ باللہ.
یعنی حافظ ابن حجر ایسا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ پھر بھی گئے ہوں لیکن پھر ایمان لے آئے ہوں تب بھی وہ صحابی رہیں گے علی الاصح، جو صحیح قول ہے۔ تو یہ صحابی کی جو تعریف جو حافظ ابن حجر نے کی ہے یہ عام طور پہ علماء اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ یہاں پہ مجھے اپنے شیخ کی ایک بات یاد آئی، کیونکہ وہ ایسی ایسی حکمت کی باتیں کہا کرتے تھے، تو ان کو بھی ذکر کر دے تو انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں ایک دفعہ کسی جگہ پہ تھا، تو کسی مسجد میں کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا، وہاں پہ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا تو نماز کے اوپر دیکھا مسجد پوری سجائی گئی تھی، یعنی جھنڈیاں لگائی گئی، یہ سب کچھ، یعنی جس طرح کچھ گمراہ فرقے ہیں، گمراہ لوگ ہیں، وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے ہے، آپ کا مولود ہے، تو آپ آئیں گے تو ان کے لیے مسجد سجائی ہے، کرسی رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے شیخ کو اللہ نے حکمت بہت دی ہے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بھئی اتنی سجاوٹ کیوں ہوئی ہے۔ پھر ایک شخص آیا، کہتے ہیں پگڑی اور ماشاءاللہ داڑھی، اس سے پوچھا یہ کیا کیا ہوا ہے تم لوگوں نے، یعنی حکمت سے پوچھا یہ کیوں کیا، کس لیے کیا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ اچھا، یہ سن کے جس کو دین کا واقعی میں علم ہے وہ تو غصہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے وقت آپ نے اس چیز کو چنا جو اللہ کے پاس ہے۔ آپ کے انتقال کے وقت واضح طور پر آپ سے جب اللہ نے آپ کو اختیار دیا، حضرت عائشہ فرماتی، تو آپ نے کہا کہ اللہم برفیق الاعلی، آپ نے دنیا کو اختیار نہیں کیا، آپ کو یہ اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا میں رہیں، چاہے تو اللہ کے پاس آ جائیں۔ آپ نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کیا، دنیا کو نہیں۔ دنیا سے تو آپ کی کوئی وہ تھی نہیں رغبت، آپ کا دنیا سے ناطہ ختم ہو چکا، آپ نے دین مکمل ہم تک پہنچا دیا، ہمارا کام آپ کی اتباع کرنا ہے۔ تو ہمارے شیخ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں کہ، تو اس نے جواب دیا کہ نبی آتے۔ اب دیکھیں حکمت کی بات، اب شیخ نے اس سے پوچھا اچھا نبی آتے ہیں کس نے دیکھا ہے؟ تو اس نے بولا امام مسجد نے دیکھا ہے۔ تو امام مسجد سے پوچھا کہ بھئی نبی آتے تم نے دیکھا ہے؟ بولتا ہاں نبی آتے میں نے۔ بولتے تم صحابی ہو؟ آپ دیکھیں کیسے اس کو پھنسائے کہ تم صحابی ہو۔ اب وہ پھنس گیا، وہ ہاں بھی نہیں بول سکتا ہے کیونکہ صحابی تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب اس نے بول دیا نہیں میں صحابی نہیں ہوں۔ ہمارے شیخ نے فوراً بولا پھر تو ابو جہل ہے، پھر تو ابو جہل۔ بولتے آپ یہ کیا یہاں پہ آ کے فساد پھیلا رہے ہیں؟ بولتے میں فساد پھیلا رہا ہوں؟ تم نے نبی کو دیکھا ہے نا، تم صحابی ہو، تم نے بولا نہیں، تو پھر تم ابو جہل نے نبی کو دیکھا ہے؟ بولا ہاں دیکھا ہے۔ صحابی ہے؟ نہیں ہے، تو تم ابو جہل ہو۔ یہ ہوتی ہے علم کی اور حکمت کی بات۔ تو وہ بالکل پھنس گیا۔ تو اس صحابی کی تعریف کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ جس نے دیکھا ہے لیکن ایمان نہیں لایا تو وہ ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گئے۔ تو یہ صحابی کی تعریف ہے۔ تو ہم صلوات بھیجتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اور آپ کے صحابہ پر۔ یہ ہو گئے۔ اچھا، سلام کا معاملہ تو عام ہے، سلام ہم کسی پہ بھی بھیج سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اور انفرادی طور پہ۔ صلوات کا معاملہ جو ہے، صلوات جو ہے اس میں علماء یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ اتباع کے طور پہ صلوات بھیج رہے ہیں، اتباع کے طور پہ مطلب آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا اور آپ کے گھر والوں پہ اور صحابہ پہ بھیجا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس میں اتفاق آپ بھیج سکتے ہیں۔ لیکن کیا انفرادی طور پہ آپ کسی کے اوپر صلوات بھیج سکتے ہیں؟ یعنی آپ کسی کا نام لے کے بولیں کہ تم پر صلوات ہو، تو اس میں اختلاف ہے۔ عام طور پہ علماء کہتے ہیں کہ اس طرح صلوات نہیں بھیجنا چاہیے، لیکن کچھ احادیث سے ثابت بھی آتا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی صدقہ لے کے آتا ہے، جیسے عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قوم کا صدقہ لے کے آئے یا اپنا صدقہ لے کے آئے، تو آپ نے ان کے لیے دعا کی اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یعنی اللہ صلاۃ نازل فرما علی آل ابی اوفا۔ صلاۃ کا معنی ہم لے چکے تو ہم اس میں دوبارہ نہیں جائیں گے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے تھے اور آپ نے کھانا وغیرہ کھایا، آپ بیٹھے، تو حضرت جابر نے اپنی بیگم سے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کے سامنے نہیں آنا، کچھ نہیں بولنا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو انہوں نے فوراً ان کی بیوی نے موقع دیکھ کے بولا اللہ کے رسول مجھ پر اور میرے شوہر پر صلوات بھیج دیے، تو ہم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وعلی زوجک، کہ اللہ تم پر بھی صلوات نازل کر اور تمہارے شوہر پر بھی۔ حضرت جابر نے میں نے تم سے منع نہیں کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کرنا؟ تو انہوں نے کہا آپ کیا سمجھتے کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں آئیں گے اور میں انہیں ایسی جانی دوں گی بغیر دعا کی؟ تو اس سے کہتے ہیں کہ سلام بھی کبھی کبھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کو شعار نہیں بنانا چاہیے، عادت نہیں بنانا چاہیے۔ یعنی سلام تو ہم ہر کسی بھی بھیجتے ہیں، لیکن صلوات انفرادی طور پہ طبی طور پہ آ سکتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جیسے یہاں پہ آپ کے گھر والوں پر اور آپ کے صحابہ پر اور ان کے ساتھ ساتھ پر وصحبہ الذین ساروا۔ صحابی کون ہے؟ الذین ساروا، جو کہ چلے، الذین ساروا
फी नुसरत दीनिही, जिन्होंने सारू का माना तो होता है चलना, लेकिन यहाँ पे मुराद ये है कि जिन्होंने कोशिश की, जिद्दोजहद की, फी नुसरत दीनिही, आपकी दीन की मदद में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह का दीन जो कि इस्लाम है उसको फैलाने में उन्होंने कोशिश की, पूरी कोशिश की। सैरन हसीफन, ऐसी कोशिश जो कि बहुत ही पुख्ता और बहुत ही तेज। हसीफ का मतलब होता है कि किसी काम को जल्दी करना और जिस तरह हुक्म हो उसी तरह एकदम साथ में करना। जिस तरह कुरान मजीद में ये लफ्ज आता है कि युग़शी लैलन नहारा यत्लुबुहु हसीफा, यानी रात जो है वो दिन को ढांप लेती है और वो उससे एकदम तेजी से आके उसका पीछे करती है, यानी दिन के बाद फौरन रात आ जाती है, रात के बाद फौरन दिन आ जाती है, उनके बीच में कोई वो नहीं होता, यानी किसी काम को खूब अच्छे से जल्दी से उसको अंजाम देना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा नाहव देखते हैं। सारूम का एराब क्या है यहाँ पे? सारू मरफू है। कैसे सारू है क्या? पहले ये इसकी क्या सिफत क्या है? हमने बताया था ना कि नाहव में दो जरूरतें। सबसे पहली जरूरत क्या है कि आपको तफरीक करना आना चाहिए कि ये इस्म है, फेल है या हर्फ है। और दूसरी चीज फिर उसके बारे में ये फेल है, सारू फेल है। हाँ ठीक है, सारू पूरा का पूरा फेल है। अलिफ रा तक फेल है वो। हाँ, सारा फेल मादी है, ठीक है। फेल मादी है और वाउल जमा, वाउ जमा का सिगा है। हाँ, वाउल जमा ये फाइल है, ठीक है। तो सारा का एराब हम बताएंगे फेल मादी मबनी अलल फथ, यानी जो कि एक तहकीकी कौल। दूसरा कौल आप ये बोल सकते हैं कि मबनी अलल दम्मा, क्योंकि यहाँ पे क्या सारू आया ना, सारू क्योंकि वाउल जमा उसके साथ जुड़ गया, जो कि जैसे शेख हुसैन, और वाउल जमा यहाँ पे फाइल है मबनी अलल फाइल मबनी अलल अलिफ, हाँ मबनी अलल सुकून। हाँ, और इसमें दमीर तकदीर तौर पे हुम है, जो कि किसकी तरफ लौटती है? सारू, यानी किसने कोशिश की, जमा का अल्लाह के रसूल सहाबा और आपके आल और सहाबा दोनों। तो इसी तरह हम जब नहव को हल करेंगे हमें माना भी हमारे जहन में आएगा। सारू यानी जो चढ़े, यानी आपके आल और आपके सहाबा, फी नुसरत दीनी, आपकी दीन की मदद में, फी नुसरत दीन ही। सैरन, अच्छा सैरन क्यों यहाँ पे मंसूब है? शहरन यहाँ पर इस्तिस्ना हो रहा नहीं, दीनी ही शहरन। ओ हाँ, मंसूबात हमने पढ़े तकरीबन 15 मंसूबात पढ़े, उनमें से कौन सा मंसूब है? हाँ, वो कंफ्यूज था। हाँ, तो वो उसी वक्त तक होगा जब तक उसकी मश्क नहीं करेंगे, तमरीन नहीं करेंगे। अगर तमरीन करेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ते से आ जाएगा। हाल हो रहा है ये शहरन। नहीं, हाल नहीं हो रहा है। हाल नहीं हो रहा? नहीं, देखें, आप देखें कि फाइल के ऊपर कौन काम करता है, फेल के ऊपर कौन काम, अगर रफा देता है या नसब देता है तो कौन दे रहा है आमतौर पर? फेल देता है। तो उसको फेल के साथ जोड़ने की कोशिश करें। फेल किधर है इसका? सारा। हाँ, सारा। हाँ, सारा सही रन। तो क्या बन गया ये? सारा शहरन। अच्छा, ये सारा शहरन मजदर है, ये मजदर बन गया। और मजदर कौन सी किस्म का है ये? मफूले मजदर मफूले मुतलक। हाँ, मजदर, क्योंकि मजदर जो है वो तो आपकी बात सही है, मजदर है, लेकिन मजदर मरफू भी आ सकता है, मंसूब मजरूर सब आ सकता है, लेकिन मजदर जब मफूले मुतलक आएगा तब मंसूब ही आएगा, मफूले मुतलक। और मफूले मुतलक आते हैं 3 किस्म का, ताकीद के लिए आता है, और नौ के लिए आता है, और तीसरी किस्म आदत के लिए आता है। ये कौन सी किस्म है? ये ताकीद के लिए है। नहीं, ताकीद के लिए नहीं है। देखिए, यही वाला माना करेंगे ना, उस हिसाब से फिर आपका माना सही बैठेगा नहू को जब हेल्प करेंगे। ये शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में आपको मजा आने लगेगा। ताकीद के लिए ना? नहीं, ताकीद के लिए नहीं। तब तो ये बनेगा कि चलना, यानी कोशिश करना। नहीं, यहाँ पे इसकी नौ बताना, क्योंकि हसीसन आगे इसकी सिफत आ रही है, यानी ऐसी कोशिश जो कि बहुत ही पुख्ता कोशिश, यानी तेज कोशिश उनकी तरफ से। ये उसकी नौ बताने के लिए आ रहा है, यानी उसका टाइप बताने के लिए आ रहा है। यानी असल इबारत क्या है? सारू सैरन हसीसन,
ٹھیک ہے، فی نصرت دینی اس کے ساتھ متعلق ہے. تو دیکھیں یہ سارا نے واو الجماع پہ بھی کام کیا ہے اور سیرن کو بھی اسی نے منسوب دیا اور حفیفاً اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے ہاں، تو یہاں پہ یہ ہو گیا. اچھا یہاں پہ ایک نقطہ جو ایک عالم دین بتاتے ہیں کہ یہاں پہ آل اور اصحاب آپ جب بھی صلاۃ سلام بھیجیں جب ایسا موقع ہو تو بہتر ہے کہ ہمیشہ دونوں لفظ کو جمع کریں. حالانکہ اگر آپ صرف صحابی بھی بول دیں تو اس میں بھی آل شامل ہے، کیونکہ آپ کے آل جو ہیں جو کہ ایمان لائے وہ آپ کے ساتھ، اور آپ کے وہ آل جو کہ ایمان نہیں لے کے آئے وہ صلاۃ و سلام کے مستحق نہیں ہے. جیسے ابو لہب آپ کا چچا تھا، ایمان نہیں لے کے آئے لیکن وہ صلاۃ و سلام کا مستحق نہیں ہے. تو آل میں بھی آپ کے صحابہ ہی مراد ہیں جو کہ ایمان لائے آپ کے اوپر. تو اگر آپ صحابی بھی لائیں تو یہ آ جائے گا، لیکن ان دونوں کو لانا ضروری ہے اور بہتر ہے. کیوں کہتے ہیں اگر آپ صرف آل کا لفظ لائیں گے تو یہ روافد کا شعار ہے کہ وہ صرف اہل بیت کو لیتے ہیں، باقی صحابہ کو نعوذ باللہ ان کی تکفیر کرتے ہیں. اگر صرف صحابی کو لے کے آئیں گے تو پھر یہ ناصبی جو ہوتے ہیں جو کہ اہل بیت کے جو کہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کی طرف اشارہ ہو جائے. لیکن جب دونوں کو لے کے آتے ہیں تو یہ صحیح معنی بنتا ہے، یعنی آپ کے گھر والے بھی اور آپ کے صحابہ بھی. ٹھیک ہے، تو صلاۃ و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے صحابہ پر، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ کوشش کی آپ کے دین کو پھیلانے میں سیرن حفیظاً، اور ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے صحابہ کرام پر، کیونکہ یہی واسطہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بیچ میں، دین پھیلانے کے بیچ میں. اس لیے جن لوگوں کو جو یہ چاہتے ہیں کہ دین کو تباہ و برباد کریں وہ کیا کہتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو گفتگو نہیں کر سکتے، اللہ کے اوپر گفتگو نہیں کر سکتے. اس لیے وہ صحابہ کو اپنا نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ یہ بیچ میں واسطہ ہے. اگر صحابہ بیچ میں سے چلے گئے تو پھر واسطہ ختم ہو گیا، ساری چیزیں ختم ہو گئی. شیخ صالح فوزان بہت ہی پیاری بات کرتے ہیں، یعنی ان کے دروس آدمی سنیں بہت آرام سے سکون سے، اور کچھ باتیں بہت پیاری کر دیتے ہیں. تو جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ نے ان کا کیا بگاڑ ہے؟ پوچھتے ہیں صحابہ نے ان کا کیا بگاڑ ہے؟ ابھی 1400 سال کے بعد نہ اس صحابی کو آپ جانتے ہو، نہ تمہیں مارا ہے انہوں نے، نہ تمہارا کچھ لیا ہے، کچھ بھی تمہیں نہیں کیا، تو پھر تم کیوں ان کے بارے میں بات کرتے ہو، کیوں ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہو؟ اگر تمہارے اپنے ماں باپ سے کوئی غلطیاں ہو تو ان کو تم چھپانے کی کوشش کرتے ہو اور لوگوں کے سامنے وہ بات نہیں آئے اس طرح کوشش. صحابہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، نہ تم سے قرضہ لیا نہ کچھ کیا، تو پھر کیوں ان کے بارے میں بات کرتے ہو؟ بولتے ہیں ایسے لوگ جو صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کا جو مقصد ہے اصل میں دین کو گرانا، تو اس کے لیے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بلکہ صحابہ پہ گفتگو کرنا. اس لیے صحابہ کو اپنا نشانہ بناتے ہیں. تو اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ زندیق ہیں، یعنی بے دین ہیں، جو کہ صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیونکہ اس میں تو بہت بات ہو سکتی ہے لیکن ہمارا موضوع نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو بالکل برا بھلا مت کہو. لو ان احدهم لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد نصيبه ما بلغ مد الفاظ یعنی نعوذ باللہ حفظ بہت ضروری ہے اور یاد رکھنا اس کو بھی. یعنی معنی حدیث کا یہ کہ آپ سب نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. تم میں اگر میرے صحابی میں سے کوئی ایک مٹھی آدھی مٹھی اگر کوئی جو وغیرہ بھی صدقہ کر دے، تم لوگ پورا پہاڑ احد پہاڑ اگر سونا ہو اس کو بھی صدقہ کر دو تب بھی تم ان کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. تو ان کو برا بھلا نہیں کہا کرو، تم ان کے مقام کے نہیں ہو بالکل. ٹھیک ہے. وعلی اتباعہم، اور صلاۃ و سلام کس پر ہو؟ ان کے اتباع پر. اتباع سے کیا مراد ہے؟ جنہوں نے ان کی اتباع کی، یعنی جو سنت کی اتباع کرتے ہیں صحیح معنوں میں. الذین، اور یہ کون ہے؟ الذین، وہ لوگ ہیں، ورثوا، جنہوں نے جو کہ وارث بنے، علمہم، ان کے علم کا. یعنی ان کے اتباع اصل میں کون ہے؟ جو ان کے وارث بنے. صرف منہ بولنے سے نہیں ہوتا کہ ہم صحابہ کے وارث ہیں یا اہل بیت کے وارث ہیں، نہیں، جو واقعی میں ان کے علم کے وارث بنے. والعلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہی اصل میں انبیاء کے وارث ہیں. علماء جو ہیں وہی انبیاء کے وارث ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے علماء ورثۃ الانبیاء. اکرم بہم وارثا و موروثا، اکرم بہم وارثا و موروثا. اچھا اس کی طرف ہم آتے ہیں، لیکن یہ اتباع سے مراد تمام وہ لوگ آگے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی اتباع کی ہیں، آپ کے صحابہ کی اتباع کی ہیں، تو سب اس میں آگے. الذین ورثوا علمہم، جو ان کے علم کے وارث بنے. کیونکہ انبیاء کے بارے میں جس طرح آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ انبیاء جو ہیں وہ درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے بلکہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں. تو جس نے اس میں سے
وراثت لی اس علم میں سے تو اس نے بہت بڑا حصہ لے لیا, بہت بڑا نصیب اس کی قسمت میں آ گیا. اس لیے یہاں پہ حافظ ابن حجر اسے واضح کر رہے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء ہی اصل میں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, دوسرے لوگ نہیں, علماء ہوتے ہیں, کیونکہ وہ علم حاصل بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں. اکرم بہم وارثا و موروثا, اچھا یہ ہم نے نہیں پڑھا, اکرم یہ ہم نے نحو میں نہیں پڑھا. اکرم بہم وارثا و موروثا, یہ جو صیغے ہیں یہ دو قسم کی صیغے ہیں جو فعل تعجب ہیں, انہیں کہتے ہیں فعل تعجب. یہ دو صیغے ہیں. اس کا مطلب یہ صیغہ جب استعمال کرتے ہیں تو کسی چیز پہ تعجب کرنا ہوتا ہے کہ یہ کتنی اچھی ہے. تو اس کے دو صیغے ہیں. ایک صیغہ یہ ہے کہ ما احسن ما افعل زیدا, مثال کے طور پر ما افعل زیدا, آپ نے اگر کسی چیز پر تعجب کرنا ہو تب آپ افعل کے صیغے پہ آپ اس چیز کا لے کے آتے ہیں جس چیز کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے, اور آگے اس چیز کو لاتے ہیں جو آپ کا مفعول ہے. ما افعل زیدا یعنی زید کتنا اچھا کام کیا. تو آپ اگر ایسا بولیں کہ ما اکرم زید, زید کتنا ہی معزز ہے, ما اکرم زیدا, تو یہ ہے. جس طرح ہم نے نحو میں جب شروع میں بات کی تھی تو ہم نے بتایا تھا ابو اسود دوئلی ان کی بیٹی نے کیا بول دیا تھا, ما احسن السما, ما احسن السما. تو ابو اسود دوئلی نے کہا کہ بیٹی اس طرح نہیں, احسن پہ فتح ہونا چاہیے, یعنی ما احسن السما. اگر تعجب کرنا ہے تو ہم یہ بولیں کہ ما احسن السما, کہ آسمان کتنا ہی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, ما احسن السما. اسی طرح دوسرا صیغہ یہ ہے کہ افعل به, افعل به یعنی یہ کتنا ہی, اگر آپ کسی کے بارے میں تعجب کریں تو افعل به. پہلا صیغہ کیا ہے, ما افعل زیدا, اور دوسرا صیغہ ہے افعل به. تو یہاں پہ دوسرا صیغہ یہاں پہ آئے کہ اکرم بہم, کتنے ہی معزز ہیں وہ, یعنی تعجب کرنا کتنے ہی معزز ہیں وہ, کس حساب سے, وارث ہونے کے حساب سے اور موروث ہونے کے حساب سے. تو یہ دو صیغے ہیں, اور ان میں بعد میں جو ان کا یہ آتا ہے تمیز کے طور پر, تمیز ہم نے پڑھا نا, وارثن و موروثن, ان کے بعد عام طور پر تمیز یہاں پہ شامل ہوگی. لیکن یہ دو صیغے ہم نے نہیں پڑھے, ما احسن السما, ما احسن السما, ما افعل زیدا اور اکرم بھی. اور یہ قرآن مجید میں بھی آتے ہیں جو ہم عام طور پہ سورہ کہف میں پڑھتے ہیں. سورہ کہف میں ہے, نہیں سورہ کہف میں نہیں ہے, یہ سورہ مریم میں ہے. اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا, وہ کیا ہی سننے والے ہوں گے اور کیا ہی دیکھنے والے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے, یعنی قیامت کے دن. تعجب کا صیغہ ہے. تو تعجب کا صیغہ جب کسی چیز پہ تعجب کرتے ہیں تو دو صیغے استعمال ہوتے ہیں, افعل فلانا, ما افعل فلانا, یا پھر افعل به. تو یہاں پہ دوسرا صیغہ ہے اکرم بہم وارثا و موروثا, یعنی کیا ہی معزز ہیں وہ وارث ہونے کے طور پہ, اور موروث, وارث سے مطلب کہ جس نے وراثت لی, اور موروث سے مطلب جس کی وراثت بانٹی گی, جس کی وراثت آگے بانٹی گی. واضح ہو گیا. وارث ہے اس میں فاعل یعنی وراثت لینے والا, موروث اس میں مفعول جس کی وراثت آ کے بانٹی گی. تو وارث اور موروث کون بنتا ہے یہاں پہ؟ جی یہ ہاں, ایک تو آپ یہ بول سکتے ہیں کہ یہ اتباع کی طرف ہے, جنہوں نے جو کہ وارث بنے اور انہوں نے آگے بھی اپنا انبیاء وارث, یا تو آپ یہ بول سکتے ہیں یہ سب کی طرف جاتا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل, آپ کے صحابہ اور آپ کے اتباع سب نے آپ کے وارث بنے, اور پھر انہوں نے آگے علم دیا تو سب کے سب موروث بھی بنے. گفتگو یہاں پہ تھوڑی لمبی ہوگی, لیکن یہ انشاءاللہ اللہ کرے فائدے سے خالی نہیں ہو, کیونکہ مقدمہ تو یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مختصر لکھا ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یعنی ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ہے, اور علماء نے اس میں گفتگو بھی کی ہے. تو جو انہوں نے گفتگو کی ہماری ذمہ داری بنتی کہ اسے بھی آگے پہنچائیں انشاءاللہ. تو میرے خیال میں یہاں تک اس پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ, اتنا یہاں پہ کافی ہوگا. اور اگلا جو ہے انشاءاللہ اس سے اگلی مجلس میں لے لیتے ہیں. ہاں ویسے یہ اما بات پہ تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں, پھر باقی جو چیزیں اس کو یہاں پہ شروع کریں گے. اما بات پر بس گفتگو ختم کرتے ہیں. اما بعد عام طور پہ یہ ہم کہاں پہ سنتے ہیں, یہ ہم اکثر سنتے ہیں یہ اما بعد کا لفظ لوگوں کو خطاب کرتے وقت, جی لوگوں کو خطاب کرتے وقت. آپ کی آواز خراب ہو رہی ہے, ایک سیکنڈ. لوگوں کو خطاب کرتے وقت کرتے ہیں. ہاں خطبے میں عام طور پہ سنتے ہیں کہ جب خطبے میں شروع میں اللہ کی حمد ہوگی, ثنا ہوگی, سب کچھ ہو گیا, پھر اما بعد
اما بعد کے بعد پھر ہم دوسری گفتگو شروع کرتے ہیں. تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اما بعد کا جو یہ لفظ ہے یہ مقدمے سے موضوع کی طرف جانے کے لیے، یعنی مقدمہ کیا ہے کہ آپ نے اللہ عزت کی حمد بیان کی اور صلاۃ السلام بیان کیا اور سب کی تعریف بیان کی، ابھی آپ اپنی بات شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اما بعد لے کے آتے ہیں. اور ایک عالم دین کہتے ہیں کہ اما بعد جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوا، اس میں تقریباً 8 اقوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ اما بعد کا لفظ یہ کہاں سے شروع ہوا، اس میں تقریباً 8 اقوال ہے. اور کہتے ہیں سب سے زیادہ راجح قول ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شروع کیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام. اور یہ تفسیر میں آپ کو ایک قول ملے گا، جس طرح قرآن مجید کی جو آیت ہے وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکمت بھی عطا فرمائی اور فصل خطاب یعنی خطاب کرنے کا جو طریقہ ہے، انداز ہے، یعنی اس میں فصل کرنا، فیصلے کا طریقہ، وہ ہم نے ان کو سکھایا. تو اس میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کا. ایک یہ ہے کہ انہیں ہم نے فیصلہ کرنا سکھایا، ایک قول یہ ہے کہ انہیں یہ جب بات کرتے اس میں اما بعد لانے کا یہ والا طریقہ ہم نے بتایا. اور یہ اما بعد اصل میں کیا ہے، اما بعد یہ اصل میں اس میں شرط بھی ہے اور کیا بولتے ہیں، اس میں شرط وغیرہ سب کچھ اس کے اندر ہے. وہ میں ابھی نہیں سمجھا سکتا کیونکہ ہم نے نحو اتنی نہیں پڑھی، اس کو ہم سمجھیں گے نہیں، لیکن اتنا ہے کہ اس کے اندر شرط ہے اور اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ان سب چیزوں کے بعد، اما بعد میں یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا، حمد وغیرہ یہ سب ہم نے کر دیا، اب یہ ہو گیا اس کے بعد. اور اس لیے اس کے بعد جواب الشرط آ رہا ہے، یعنی فعل الشرط کے بعد کیا آتا ہے، جواب الشرط. اس لیے یہاں پہ ہادہ کے اوپر فا لگاؤ، فہذا مختصر. یعنی یہ فا کیوں آئے، کیونکہ جواب الشرط میں، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب جواب الشرط آئے گی، اگر وہ جملہ آئے گا تو عام طور پر اس کے اوپر فا آتا ہے. تو یہ یہاں پہ آگے جملہ آ رہا ہے، تو یہ پیچھے جو اما بعد ہے اس میں جو فعل الشرط آ رہا ہے، جو کہ میں ابھی نہیں سمجھا رہا ہوں کیونکہ ہم نے اس تک نہیں کیا، لیکن اس میں شرط کا معنی ہے کہ یہ سب کچھ جو اوپر گزر چکا ہے یہ ہو گیا، تو اس کے بعد یہ ہے فہادہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ یہاں سے اگلی مجلس میں شروع کریں گے. فہادہ مختصر یشرح انشاءاللہ. اس میں کچھ اشکال یہاں پہ؟ اس میں تو نہیں ہے. جو درود ابراہیم ہے نا جی، درود ابراہیم کے علاوہ کوئی اور درود بھی پڑھ سکتے ہیں؟ درود ابراہیم کے علاوہ ہے نا اور صیغے ہیں، کافی صیغے ہیں، لیکن ان میں تھوڑا فرق ہے، لیکن سب سے بہترین صیغہ یہی ہے. تو جو بھی درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت آپ پڑھ سکتے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تفسیر میں اسی آیت کے تحت سورہ احزاب کے تحت ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، امام ابن کثیر رحمہ اللہ بہت ساری روایت لے کے آئے، اور عام طور میں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا آپ سے سوال ہی ہے کہ اللہ کے رسول سلام تو ہم نے آپ پہ سیکھ لیا، اب درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے درود سکھائیں. ان میں سے ایک یہ درود ہے جو میں نے پڑھا، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسی طرح اللہم صلی علی محمد فی الاولین، ایسے کچھ درود آتے ہیں، وہ مجھے یاد نہیں ان کی صیغے، لیکن اور بھی صیغے ہیں، لیکن سب سے کامل درود جو علماء بولتے ہیں وہ یہ ہے درود ابراہیم، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہم صلاۃ والسلام اور برکت بھیج رہے ہیں، اور جس طرح اور آپ کی آل پر بھی، اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھیجا گیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بہترین صیغہ یہ ہے اس میں. اور کچھ؟ جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.